سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے شیخین کی مذمت کی ہے، تعریف نہیں کی ہے۔ کسی بھی جماعت تومریہ کے عالم نے ان آیات کے نزول کو شیخین کے مناقب میں ذکر نہیں کیا، کیونکہ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی، انہوں نے جو عمل بجا لایا۔ بخاری میں، دوسرے مصادر میں، نسائی میں، ترمذی میں صحیح اسانید کے ساتھ، جن کے سند پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ سنہ 9 ہجری میں وفد بنی تمیم آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے نہ انہوں نے کوئی مشورہ طلب کیا، نہ عمر سے کوئی مشورہ طلب کیا۔ یہ حکم چلاتے ہیں کہ فلان شخص کو تم نے امیر بنانا ہے، فلان شخص کو تم نے امیر بنانا ہے، اور یہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، چلاتے ہیں ایک دوسرے پہ، یہ تماری کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعریف کرتا ہے، کچھ لوگوں کی مذمت کرتا ہے۔ ابو بکر اور عمر کا شمار مذمومین میں ہے، ممدوحین میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور رسول پہ تقدم نہ کیا کرو۔ انہوں نے تقدم کیا تھا نا، بغیر مشورے کے، بغیر استشارے کے مشورہ دیا اور حکم چلایا کہ فلانے کو امیر بناؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کا فعل تقدم ہے، اور تقدم فسق ہے، تقویٰ کے خلاف ہے، واضح طور پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوتی ہے، اطاعت کرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بہت واضح ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دیا مذمت کے درجات کو، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا له بالقول، اور اس کے ساتھ جہر آواز، بلند آواز میں بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ آیات کا نزول ابو بکر عمر کے لیے ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی نازل ہوا ہے۔ ان کو پتہ تھا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ کہ آواز کو دھیمی رکھنا یہ ادب کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے، اور آواز کو بلند کرنا یہ ترک احترام ہے۔ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5۔ یہ آیا، یہ دیکھیں اس باب کا عنوان کیا ہے، من ان يحبط عمله، انسان کا عمل حبط ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آیا کہ لوگوں کو بتایا کہ شب قدر کس رات کو ہے، شب قدر کس رات کو ہے۔ دو صحابہ آپس میں جھگڑے کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دونوں کی جھگڑے کی وجہ سے اب تم لوگ محروم ہو گئے ہو کہ تمہیں شب قدر کے اعمال کا پتہ چلے، شب قدر کا وقت کب ہے وہ پتہ چلے، تم اس کو تلاش کرو 27ویں میں، 29ویں میں اور 25ویں میں۔ اچھا، اس حدیث کے ذیل میں فتح الباری میں، دوسرے کتب میں، کہ بخاری نے اس روایت کو یہاں پہ کیوں لایا ہے، یہاں اس روایت کو بخاری نے اس باب میں کیوں لایا؟ باب کا عنوان ہے حبط اعمال، حبط اعمال۔ وہ ان سب کا یہی کہنا ہے کیونکہ بخاری نے اس لیے لایا ہے اس حدیث کو اس عنوان کے نیچے، اس ترجمے کے نیچے، کیونکہ رفع صوت حبط عمل کا سبب ہے۔ حبط عمل کیا ہے کہ سب اعمال باطل ہو جاتے ہیں انسان کے۔ شیخین نے آواز بلند کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ان کو پتا تھا کہ آواز بلند نہیں کرنا ہے، ان کو پتا ہے کہ آواز بلند کرنا ترک احترام ہے، اور ترک احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بے ادبی کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اس میں تو مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کفر ہے۔ بات سمجھنا، یہ قصے واقع ابو بکر عمر والا، ثابت بن قیس والا، آواز اونچی ہونے والا، مشورہ آپ علیہ السلام سے پہلے دینے والا، یہ سب واقعہ قصہ آپ سن چکے۔ آیت پاک کے اترنے کا سبب بن رہا ہے، اور وہ بدتر خنزیر جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آیت ان لوگوں کی وجہ سے اتری ہے۔
تو اس کا مطلب ہے یہ قصے پہلے ہیں اور اللہ تعالی کے یہ احکام بعد میں اترے ہیں. یہ نقطہ ذہن میں، یہ بات ذہن میں رکھنا. کیا کہا میں نے؟ قصے پہلے ہیں، آیات طیبات اور احکام خدا کے وہ بعد میں اترے ہیں. اب وہ بھڑوا کہتا ہے، بھونکتا ہے کہ جب یہ سبب بنے اترنے کا تو کافر ہو گئے. اب دیکھو جس قصے سے وہ کتے کا بچہ اپنی جہالت کی وجہ سے کفر ثابت کر رہا ہے، ہم علم کے ساتھ، اور وہ بھی ایسا علم جس میں شیعہ بھی متفق ہوں سنی بھی متفق ہوں، اس علم کے ساتھ انہی بزرگوں کا کمال ایمان ثابت کرتے ہیں. دوستو، شیعہ سنیوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ویسے بھی کائنات میں قانون عدل کے اندر یہ اصول ہے کیا کہ جب تک پہلے خبردار نہ کیا جائے، جب تک پہلے خبردار نہ کیا جائے سزا نہیں دی جاتی. شیعہ سنیوں کا بھی اس اصول پر اتفاق ہے، اور کائنات کے نظام عادل کا جو قانونی ضابطہ ہے اس میں یہ موجود ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ عذر نہ پیش کر دو کہ تو نے ہمیں کب بتایا تھا، کب خبردار کیا تھا کہ میں خدا ہوں اور یہ میرے احکام ہیں. تو نے تو ہمیں کوئی نبی کوئی پیغمبر بھیجا ہی نہیں تھا، ہمیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے یہ عذر تمہارا ختم کرنے کے لیے میں نے نبیوں کا سلسلہ چلایا. کس کا سلسلہ چلایا؟ تو یہ تو قرآن مجید صاف بتا رہا ہے کہ خدا اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک خبردار نہ کرے. بلکہ واضح آیت سنا دیتا ہوں. ارشاد ربانی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. فرمایا ہم عذاب نہیں دیتے جب تک پہلے رسول نہ بھیجیں، پہلے پیغام پہنچانے والا نہ بھیجیں. یہ آیات توجہ. اور ایک اور آیت طیبہ جو بالکل میرے موضوع کے ساتھ شدید مناسبت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 68. فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ تعالی کی طرف سے یہ پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں ضرور تمہارے کیے پر عذاب پہنچتا، اور وہ بھی عظیم عذاب.
یہ آیت مبارک کس وقت اتری ذرا سنیے، توجہ ہے، مسند احمد وغیرہ کی حدیث، مسلم میں بھی آئی ہے۔ بدر کے مشرکین جب قید ہو گئے اور صحابہ کرام مدینہ شریف ان کو لے گئے، آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق صحابہ کرام کو جمع فرما کر مشورہ لیا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ لوگ کفر کے صنادید اور پیشوا ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائے تاکہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وادی میں آگ جلائی جائے اور پہاڑوں کے اوپر سے ان کو دھکا دیا جائے یا آگ میں جل جائے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اسلام مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، ان سے فدیہ لیا جائے، مال لے کر ان کی جان چھوڑ دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے بھی صدیق اکبر کی موافقت فرمائی۔ ان سے فدیہ لیا گیا۔ اس پر قرآن حکیم اترا، سورہ انفال، یہی آیت، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس پر یہ آیت مبارک اتری۔ توجہ کہ اگر خدا کا لکھا ہوا پہلے نہ ہوتا تو تمہیں عذاب علیم پہنچتا یہ مال لینے پر، فدیہ لینے پر۔ اب تم غنیمت جو ہے حلال طیب سمجھ کر کھاؤ۔ میرے دوستو، حضرت عمر فرماتے ہیں، جس طرح کہ مسلم شریف میں آیا کہ میں نے اگلے دن آپ علیہ السلام کو اور صدیق اکبر پاک کو بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں، اگر صحیح اور سچ کا رونا مجھ سے ہو گیا تو بہت بہتر ہے، آپ کی موافقت ظاہری بھی ہو جائے گی، باطنی بھی ہو جائے گی، اور اگر میں نہ رو سکا تو کم از کم شکل و صورت تو رونے والی بنا دوں گا، تاکہ آپ بزرگوں کے ساتھ اگر باطن نہیں مل رہا تو ظاہر تو ملا لوں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جو تیرے ساتھیوں نے کل مشورہ دیا کہ مال فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اس پر رو رہے ہیں، ان پر ان کے لیے عذاب اترا ہے وہ درخت کے قریب، لیکن پھر چلا گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر یہ بات پہلے نہ لکھی ہوتی
تو تمہیں عذاب ملتا، لیکن کیونکہ ہم نے لکھا ہوا تھا تو ہم نے عذاب نہیں اتارا۔ اب دیکھتے ہیں وہ بات کیا لکھی ہوئی تھی۔ وہ بغیرت جو ہے، وہ بدتر از خنزیر جو ہے، وہ خود کو شیعوں میں داخل کرتا ہے۔ تو پہلے شیعوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے شیعوں کی معتبر ترین تفسیر، التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی، جس کی پیدائش ہے 385 میں اور وفات ہے 460 میں۔ اتنا پرانا شیعہ ہے یہ۔ کہہ رہا ہے اس آیت کے معنی میں دو قول ہیں۔ قیل فی معنی قولہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، قولان، دو قول ہیں۔ قال الحسن یعنی بصری لولا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من انه لا يعذبهم على ذلك۔ امام حسن بصری کا حوالہ دے کر شیعہ لکھ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو عذاب نہیں دینا، اس وجہ سے بچا۔ وقال غیرہ، حسن بصری کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ جو لکھا ہوا تھا کہ اہل بدر جو پہلے کر چکے یا بعد میں کریں گے وہ سب بخشا ہوا تھا، اس وجہ سے یہی بات لکھی تھی کہ بدریوں کو کچھ نہیں کہنا، جو پہلے کر چکے وہ بھی معاف، جو بعد میں کریں گے وہ بھی معاف، بدریوں کو کچھ نہیں کہنا۔ دوسرا قول الثانی قال مجاہد، اور پھر وہی آیت پیش کی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہ پیش کر کے فکانہ قال، یہ شیعہ لکھ رہا ہے مجاہد پاک کا قول کہ لا اعذب الا بعد المظاہرۃ فی البیان وتقریر الحجۃ بہ، کہ یہ بات خدا نے لکھی تھی کہ میں جب تک حکم اپنا بیان نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کو پیش نہیں کرتا، اس وقت تک میں عذاب نہیں دیتا۔ یہ تو ہے طوسی۔ اس کے بعد آ گیا مجمع البیان، مجمع البیان طبرسی کی شیعہ۔ قیل فی معناه اقوال احدها لولا ما مضى من حکم اللہ الا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون وانه لم يبين لكم الا تاخذوا الفداء لعذبكم باخذ الفداء عن ابن جریج۔ یہ ابن جریج کی تفسیر ہے کیا کہ اللہ تعالی کا یہ حکم پہلے نہ ہوتا کہ وہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک جن باتوں سے ان کو بچنا چاہیے ان کی خبر نہیں دیتا، خدا ان کو ان کے حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک نے کیونکہ فدیہ لینے نہ لینے کا کوئی حکم نہیں بیان کیا تھا، اس وجہ سے عذاب نہیں دیا۔ اگر یہ بیان ہو چکا ہوتا پھر عذاب دیتا۔ بات سمجھنا۔ یہ شیعوں کے بعد سنیوں کا تو ایک ہی حوالہ کافی ہے، یہ ہے میرا بھائی، یہ روح المعانی ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق قیل اے لولا حکم منہ تعالی سبق اثباتہ فی اللوح المحفوظ وهو لا يعذب قوما قبل تقدیم ما يبین لهم امرا او نہیا، وروت ذلك الطبرانی فی الاوسط وجماعت عن ابن عباس ورواہ ابو الشیخ عن مجاہد۔ اس میں حوالے بھی آگئے۔
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات لوح محفوظ میں نہ لکھی ہوتی، کیا کہ کسی قوم کو بتانے کے بغیر عذاب نہیں دیتا، بتانے کے بغیر تو تمہیں عذاب دیتا. بات سمجھنا. کتنا غضب اور جلال تھا کہ عذاب درخت کے ساتھ حضور دیکھ رہے ہیں، لیکن آتا نہیں. کیوں نہیں آتا؟ کہ ہمارا وعدہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک احکام بتاتے نہیں، حکم نازل نہیں فرماتے، جب تک حکم نازل نہیں فرماتے اس وقت تک ہم پکڑتے نہیں، سزا نہیں دیتے. وہیں سے وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے. بلکہ شیعہ نے یہ جو لکھا کہ بدریوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ بدریوں کو عذاب نہیں دینا، نہ پہلے کیے پر نہ بعد کے کیے پر. اس کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم اس مسئلے کی طرف جاتے ہیں. او بھائیو، وہ تو اور زیادہ ناک کاٹ رہا ہے نا. اس کی طرف جاتے ہیں کہ خدائے پاک نے کتنی آیات میں یہ بتا دیا کہ میرا قانون ہے کہ میں خبردار کرنے کے بغیر، احکام بھیجنے کے بغیر عذاب نہیں دیتا. حتیٰ کہ تمہاری شریعت میں اصول بن گیا کیا کہ حکم کے نزول سے پہلے مواخذہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بولو بولو، کیا کہہ رہا ہوں؟ حکم کے اترنے سے پہلے پکڑ نہیں آتی. یہ خدا کا قانون ہے. بولو تو صحیح، یہ قانون خدا بندی ہے. ارے بھائیو، اب وہ بدتر از خنزیر اسی سے ابو بکر و عمر کا کافر ہونا، منافق ہونا، مرتد ہونا، اسلام سے خارج ہو جانا سزا کے طور پر وہ ثابت کر رہا ہے، جبکہ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ اور قرآنی آیات کتنی اس بارے میں آ گئی کہ جب تک ہم حکم نہیں بتائیں گے، جب تک ہم حکم نہیں بتائیں گے اس وقت تک پکڑ نہیں کریں گے، سزا نہیں دیں گے. یہ خدا کا پکا اٹل فیصلہ اور قانون ہے. ایک نہیں کتنی آیات طیبات میں. اور آپ کو بتا دیا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق صاف بتا دیا کہ عذاب تو اتر آیا تھا لیکن پیچھے کیوں بھیج دیا؟ کیونکہ ہمارا قانون تھا کہ ہم نے بغیر بتائے سزا عذاب نہیں دینا. اب میرے بھائیوں بات یاد رکھنا، وہ بھڑوا، وہ بغیرت کا بچہ، وہ بدتر خنزیر خود کہہ رہا ہے اس آیت کے اترنے کا سبب ابو بکر عمر ہے. تو کتے کا بچہ تو صاحب بتا رہا ہے آیت بعد میں اتری، یہ قصہ ابو بکر عمر کا پہلے بنا. تو بھڑوا کافر کیسے ہو گئے، مرتد کیسے ہو گئے؟ قانون تو یہ ہے کہ بتانے کے بعد سزا آنی ہے. وہ دلے کا بچہ خود ہی تو کہہ رہا آیت بعد میں اتر رہی ہے تو پہلے سزا کیسے آ گئی؟ توجہ نہیں فرمائی. وہ کتے کا بچہ کوئی اصول تو نے پڑھا ہے؟ اگر اصول پڑھتا بغیرت کا بچہ تو امریکہ میں بیٹھتا. حرام کی نسل وہاں رہتی ہے. ہاں، جن کو اپنے حرام زادے ہونے پر پورا فخر ہوتا ہے، ایسی نسل وہاں رہتی ہے. تو کتے کا بچہ بتا تو صحیح، جب خدا نے فرما دیا کہ ہم سزا نہیں دیتے جب تک پہلے بتاتے نہیں، تو ابو بکر عمر ہوں یا کوئی ہو، ثابت بن قیس ہوں، ان کو بتایا تو نہیں گیا تھا. اللہ پاک نے بارگاہ رسالت کے آداب کوئی ماں کے پیٹ میں نہیں سکھا دیے کسی کو، قرآن کے ذریعے سکھائے ہیں. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا.
اور میرے ادب سکھانے میں کمال کر دی. تو یہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. تو بڑوا آداب تو قرآن نے سکھانے ہیں. آواز کس طرح رکھو رسول کے سامنے، عمل کس طرح کرو رسول کے سامنے، تو وہ تو انہی آیات طیبات کے ساتھ آداب سکھائے جا رہے ہیں. جس طرح تو خود کہہ رہا ہے تو ابھی آداب سکھائے نہیں گئے تھے تو حضرت ابو بکر عمر سے آواز اونچی ہو گئی اور وہ کام پہلے کر بیٹھے مشورہ دینے والا، تو کتے کا بچہ اس پر سزا کیسے آ گئی؟ یہ تو قانون خدا کے خلاف ہے. اسی وجہ سے وہ کتی کا بچہ جن میں سے ثابت بن قیس بھی تھے، کیونکہ اونچی آواز ان کی بہت زیادہ تھی اور وہ سرکار کے سامنے کرتے رہتے تھے. ادب آیا کہ آواز اونچی نہیں کرنی رسول سے. تو اس کا مطلب ہے جس کی آواز اونچی بھی ہے وہ بھی آہستہ بولے. یہ نہیں ہے کہ جس کی آواز اونچی ہوتی ہے اس سے آواز نیچی نہیں ہو سکتی. یہ بٹن تیرے ہاتھ ہے، اونچا کرو زیادہ کرو. اب میری آواز کتنا اونچی ہے، لیکن ایسا ہو رہی ہے. تو ثابت بن قیس کی آواز زیادہ تھی، اونچی تھی، لیکن وہ ایسا بھی تو کر سکتے تھے. وہ کرتے رہے اونچی. یہ آیت اترنے کے بعد جس طرح بخاری کہہ رہی ہے، گھر میں گھس گئے، روتے رہے. حضور نے پوچھا کدھر ہے یار؟ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہا. شخص کہتے ہیں میں بتاتا ہوں جناب کو. ان کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ اکبر، سر نگوں ہو کر رو رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا ثابت؟ یار شر ہو گیا، بہت بڑا شر ہو گیا. میں تو مر گیا، ہلاک ہو گیا، جہنمیوں سے بن گیا. میں آواز اونچی کرتا ہوں رسول پاک کو، اور قرآن فرما رہا ہے آواز اونچی مت کرو ورنہ عمل برباد ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو میں تو برباد ہو گیا. وہ گئے بارگاہ رسالت میں جا کر گزارش کرتے ہیں حضور وہ اس حال میں گھر میں بیٹھا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تو جہنمی ہو کر برباد ہو گیا. اب بات سمجھ ہائے ہائے ہائے. ایسے بدترز خنزیروں کو رسول پاک نے پہلے ہی جواب دے دیا. کتے کا بچہ بڑوا، تیری جگہ خنزیر پیدا ہو جاتا بہتر تھا. کن کو بھونک رہا ہے؟ دیکھو رسول کس طرح دفاع کر رہے ہیں. اور صحابی سے فرماتے ہیں جا ثابت بن قیس کو بتا انک لست من اہل النار، تو جہنمیوں میں سے نہیں ہے. انک من اہل الجنہ، تو پکا جنتی ہے. اور بتا لانتی ابو بکر و عمر پر آواز اونچا کرنے کی وجہ سے کافر کہنے والا بھڑوا، ان کی آواز تو ابو بکر عمر سے بھی زیادہ تھی اور روزانہ کچہری بارگاہ رسالت میں آواز اونچی کرتے تھے. پھر خود کو جہنمی سمجھ کر گھر میں رو رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں جاؤ اس کو بتاؤ تو جہنمیوں میں سے نہیں جنتیوں میں سے ہے. آواز اونچی کرنے سے تیرا فتویٰ ہے، ان کا عمل ابو بکر عمر کا ضائع برباد ہو گیا. محمد کریم کا فتویٰ ہے جب ثابت بن قیس چھوٹی شان والا، یہ جنتی ہونے میں اس کے شک نہیں ہے، یہ جنتی رہا ہے، تو بچا اب بتا ابو بکر عمر جو تمام امت کے سردار ہیں وہ کیسے جہنمی بن گئے؟ لعنت ہے تیرے علم